واجب الاحترام سامعین کرام، دین دے اندر سب تو زیادہ پیچیدہ اور مشکل مسئلہ دنیا دے اندر گناہ دا وجود ہے۔ آدم علیہ السلام دا قصہ تسی سنیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ دے حکم دے خلاف کیتا، اللہ ناراض ہویا، معافی منگی، توبہ قبول ہوئی۔ یہ دنیا دے اندر انساناں دے کولوں جڑا گناہ ہوندا یہ دے بارے بڑے دانشور اور عقلمند پریشان ہوئے اور سوچیا انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ نو بندے دے بارے پہلا نہیں سی پتا بھی انہیں گناہ کرنا۔ اگر یہ کیا جائے کہ انسان جڑا ہے گناہ اپنی مرضی نہ کرن لگ پیا تو اللہ تعالیٰ نے دے بارے کوئی خبر نہیں سی پہلا بھی انہیں گناہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ جاہل ہو جاندہ، وہ عالم ہی نہیں پہ۔ اور اگر جاندا سی تو کیا وہ قادر نہیں سی کہ شیطان نو بھی روک دیندہ تو انسانوں نو بھی روک دیندہ بھی گناہ نہ کرن دیندہ، یا بے بس ہے کہ انہوں ہرا کے انسان گناہ کردا۔ اور اگر یہ دونوں گلاں نہیں جاندا بھی ہے پہلا تو روک بھی سکتا، تو پھر روکدا نہیں، تو پھر راضی ہے، گناہ نو پسند کرتا، خوش ہے بھی ہوندے رہن گناہ۔ یا یہ کی حکمت فلسفہ ہے گناہ جڑا ہے جی اللہ تعالیٰ نے گنجائش کیوں کڈی بھی بندے دے کر لین زندہ ہے؟ کیونکہ آج تینیں شایاں پہلیاں جڑیاں انہاں دا جواب صاف ہے بھی نہ تو یہ کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلاں تو نہیں سی پتا بھی انسان نے کی کرنا، جاندا سی، روکن تے بھی قادر ہے، وہ چاہے انسان نو بے بس کر دے، نہ زنا کرن دے، چوری نہ کرن دے، لولا لنگا کر دے، کر سکتا، مگر کرن دیندہ گناہ تے راضی بھی کوئی نہیں۔ لا یرضی لعباد الکفر، اللہ بندیاں واسطے گناہ نو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر یہ کیوں گناہ اللہ تعالیٰ نے ہون دیتا؟ اپنے منصوبے دے اندر دی گنجائش کیوں رکھی؟ بغیر گناہ کرنا چاہے انسان تے چلو کر لوے۔ بہت عظیم بات ہے جڑی اللہ دے رسول نے کہی، مگر وہ دا سمجھنا تلوار نالوں تیز ہے، کئی ہلاک ہو گئے کہ اگر انسان گناہ نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ انہوں ہلاک کر دیندہ اور ایک نویں مخلوق پیدا کردہ جڑی گناہ کر دی تے پھر اللہ کو معافی منگ دی تو اللہ انہوں بخشدہ۔ اے صحیح حدیث ہے مسلم شریف دی، مگر یہ سمجھن تے بہت اندیشہ بے آدمی گمراہ ہو جائے بے اللہ تعالیٰ پھر آپ ہی چاہتا گناہ ہونے چاہیے؟ نہیں چاہتا نہیں، مگر ایک ایسی شے ہے جڑی بغیر گناہ تو نہیں حاصل ہوندی، صرف گناہ نہ ملتی ہے انسان نو۔ اللہ تعالیٰ دا جڑا علم ہے وہ چودہ کوئی ہور حل نہیں کہ گناہ تو علاوہ بھی انسان نو درجہ حاصل ہو جائے۔ توجہ نے گل سننی ہے، قصہ آدم دے اندر اللہ نے جڑا توبہ دا ذکر کیتا چھوٹی گل نہیں، پہلا توبہ کرنے والا انساناں چو آدم علیہ السلام ہی ہے، اور اس پاروں توبہ تے انہوں اسی جنی اولاد نے عمل کرنا ہے جنہاں نو رب توفیق دینی توبہ دے سارا آدم علیہ السلام دے کھاتے چ جانا۔ بہت اعلیٰ سنت قائم کیتی بے ڈگ پینا کوئی گل نہیں، مگر اتنے دھرنا مار کے نہ بہ جاؤ، اٹھو تو کپڑے چارو تو مڑ کے اپنے راہ پہ جاؤ، پھر خیر ہی خیر ہے، پھر اگے نالوں بھی درجہ اچا ہو جانا۔ وہ درجہ کہڑا جڑا حاصل نہیں ہوندا بغیر گناہ، جان کے نہیں کرنے چاہیے مگر ہو جانے۔ اللہ نے اس تو ہی جاندیاں ہویا ایک گنجائش رکھی کہ اگر پھسل جائے تو کوئی گل نہیں، پھسلن دینا ہے، مگر بعد جو انہیں حاصل کرنا نا وہ بہت اچھا مقام ہے۔ توبہ تو بعد جڑا درجہ ملنا نا یہ پہلا نہیں انہوں حاصل ہو سکتا۔ انسان کس گل ہی پیدا ہویا؟ اللہ پاک فرمایا جن اور انسان میں بنائے لے یا بدوں، میری بندگی کر۔ بندگی نہ کچھ پلے نہیں پیندا، عربی چ بات سی، فارسی چ بندگی ہو گیا، لبا کی گل ادا دی ادا ہی رہی۔ انسان سمجھ نہ آئی گل بھئی کدے لئی میں پیدا ہویا۔ بندگی بھی دوسری زبان دا لفظ ہے، عبادت بھی دوسری زبان دا لفظ۔ مینوں تو اس طرح سمجھانا چاہیے میری بولی جی میرے کھانے چ بہ جائے تو ایس گل ہی پیدا ہوئی۔ عبادت دا اصل مفہوم عربی زبان تذلل ہے، ذلیل ہونا، بے عزت ہو جانا، ذلیل ہونا، عاجز ہو جانا۔ اس تو ایسا رستہ جڑا تر کے لوگوں نے پیرا نہ اتنا رون چھڈیا ہوئے نا کہ وہ پیرا ہیٹھاں بالکل مریا گیا رستہ، انہوں عربی زبان دے طریق محبت، ایسا رستہ جڑا پیرا نے رون چھڈیا، ذلیل ہو چکا، ہر کوئی اتوں نہیں چنگا ماڑا لنگڑے بھائی رو محبت۔ جدوں اونٹ دا حال ہو جائے بے وہ سرکشی چھڈ گیا، نہ نکر کوئی نہیں، جینوں مرضی بچہ بھی پھڑے لے جائے، وہ اونٹ ذلیل ہو چکا۔ ذلیل ہے میں بے عزت نہیں، عاجز ہو۔
ਚਾਰ ਜ਼ਿਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਿਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੁਤਬਾ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੂੰ, ਮਗਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਸਾ ਆਦਮ ਤੌਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨ ਹੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਜੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਦਮੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਮਗਰ ਡਿੱਗਣ 'ਚ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜੇ ਰਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ ਸੁਮਜ ਤਬਾਹ ਵਹਦਾ, ਅੱਗੇ ਨਿਰਾ ਆਦਮ ਸੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸੂਰਤ ਤੌਬਾ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ اللہ نے اس کو چن لیا، برگزیدہ کیتا اور انہوں ہدایت دیتی تے نبی بناتا، اگے نہ اچا درجہ پا گیا۔ ذلت کیڑی ہے؟ عبودیت دی شرعی سمجھ لو قصہ آدم دی مناسبت رائی کہ جڑا ذلیل ہون واسطے انسان پیدا ہوا۔ ذلت دے چار مرتبے اے میں نچوڑ کر کے دسن لگا، سمجھو عمر بھی آخر ہے اور یہ نقطے بھی ایسے ابھی بیان تو رہ گئے تے اندیشہ بھی پھر شاید تو انڈے سنتے نہ ہوں۔ چار ذلتاں جڑیاں جدوں کٹھیاں ہوندیاں تے انسان پھر کامل انسان بن جائے، پھر اس درجے دے پہنچ جاندا۔ یہ گناہ ایک ایسی شے ہے جڑی بغیر تو چارہ نہیں، اگر اس زہر تو بغیر وہ حاصل ہو سکتا نا چوتھا مرتبہ، اللہ نو بالکل پتہ سی تو روک بھی سکتا، انہیں کیوں برا کام ہون دینا، مگر وہ اس تو بغیر لبدا نہیں۔ پہلا ذلت جڑی ہے ذل الحاجت والفقر، پہلی یہ ساری مخلوق شامل ہے کہ سب دی سب مخلوق فقیر اور مانگت ہے، غنی صرف اللہ، ہر ایک نو دی ضرورت دیندہ تا دو شیاں قائم ہے جنہوں آکسیجن چاہیے جو آکسیجن بند ہے موت ہو جائے، جس پودے نوں روشنی دی ضرورت ہے ہیٹ اور روشنی نہ پہنچے مرجا جاؤ، ہر ایک شے محتاج ہے اپنے وجود اور بقا اللہ تعالیٰ دی نعمتاں دی، اللہ انہوں دی ضرورتاں پورا کرے۔ یسألو من فی السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین دی ہر شے سوالی ہے، اے جنہوں تسی بے جان ہوں گے وہ بھی سوالی ہے، انہوں دی ضرورتاں جڑیاں میں نہ مہیا کراں تو انہوں دا نشان بھی نہیں رہ سکے۔ ذل الحاجت والفقر پہلی ذلت ہے جڑی ساری مخلوق جاندار بے جان سابے دے شریک ہے کہ محتاج ہے، اللہ دی مہربانی نہ ہوئے او دا آسرا نہ ہوئے کوئی شے قائم نہیں رہ سکتی۔ یہ کافر بھی شریک ہے، کافر نو اگر پانی نہ دے، ہوا نہ دے، لباس نہ دے، زمین نہ دے، ضرور دی چیزاں نہ وہ بھی نہیں باقی رہ سکتی، یہ اندر سب وہ محتاج ہے۔ یہ داغ فقر دا ایسا لگا مخلوق تے بھئی نہ اس دنیا جن اگے جا کے انہاں دے متھیوں لے نہیں سکتا۔ سواد الفقر فی الدارین، سیاہی مڑی منہ تے، پاویں تسی فرشتے ہو جاؤ پاویں ہے گے محتاج، میرے بغیر تہاڈا گزارا کوئی نہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، نبی ولی فرشتے جڑے نا بے شک جنہ مرضی رب دے محتاج، وہ دیندا تے ملدا، ورنہ کسے دے شاید کوئی پلے نہیں۔ یہ پہلا مرتبہ ذلت دا جڑا انسان انہوں سمجھ جاندا کہ ساڈا بننا ہی ساڈا قائم رہنا ہی وہ دے سہارے تو بغیر نہیں۔ اس تو اگلی ذلت ہے جڑی پھر ایک مومن اختیار کردا جنہوں اللہ دین دی سمجھ دیندے، وہ ذلت اطاعت کہ حکم مننا شروع کر دیندا، یہ بھی ایک ذلت ہے کہ حاکم حکم دیندا نوکراں دوڑ کے اسی دی تعمیل کر دیں، یہ اس تو اگلا درجہ ہے۔ وہ فقر سی محتاجی، یہ اطاعت ہے کہ مالک دے حکم دی فرما برداری کرنی، انہوں مننا۔ اللہ نے آکھا نماز پڑھو، پڑھی، زکوٰۃ دیو، ادا کرو، سچ بولو، جو شریعت احکام ہے جنہاں تو روکیا، اطاعت یہ دوسری ذلت ہے، کیونکہ اصل تے انسان فرعون دی طرح یہی چاہتا نا میں ہی رب آ میں کسی دی کیوں مننا، جدوں حکم مندا ذلیل ہی ہوندا، دوجے نوں اپنے تو اعلیٰ مندا، وڈا مندا، وہ سامنے چک جا۔ اس تو اگلا درجہ پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، گاہ تو گاہ ودتا جاندہ پھر اللہ دی محبت اور اللہ دے سامنے عاجز ہون تے محبت دی ذلت ہے۔ نیک لوگ پھر جڑے اور نیرے اطاعت نہیں کرتے، حکم نہیں منتے، انہاں دے دلاں چ اللہ دا پیار اور محبت بڑھ جاندی۔ اسی جڑا حکم مننے، ساڈا حکم مننا غلاماں دا مننا کہ نہ کران گے سزا ملو گی، کران گے تو جنت ملو گی، اسی لالچ اور خوف تو کر دیں۔ محبت والا جڑا پھر ذل المحبہ جنہاں دے اندر محبت دی ذلت آ جاندی ہے، وہ پھر حاکم نہیں مندے، محبوب مندے کہ اللہ پیارا ناراض نہیں کرنا، انہوں نے وہ سزا اور وہ انعام دی ایڈی نہیں خواہش رہ جاندی جنہاں دے محبوب نے منہ موڑ لیا تو کچھ نہیں رہنا۔ اور قرآن مجید اللہ نے انہاں نے گل کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن قیامت کے ان کی طرف نہیں دیکھے گا اور ان سے بات نہیں کرے گا۔ یہ عامہ نے کیا کرنا، انہوں نے نہیں بولتا تو نہ بولے، یہ عاشقاں نوں پتہ جڑے محبت کرنے والے کہ ادوں بڑی قیامت کوئی نہیں ہونی، جدوں اسی کہ لا ینظر اللہ نے انہاں ویکھنا ہی، ترسدے رہن گے کہ اللہ تعالیٰ ساڈے ول دھیان کرے، فرمایا اللہ نہیں ان کی طرف دیکھے گا۔
ولا یکلم، ان سے بات نہیں کرے گا۔ ہاں، یہ سارا تو وڈی دوزخ ہے جہاں مجرم لوگ جلن گے۔ ایڈا پیارا اور محبوب آقا منہ موڑ کے بہ گیا اور آخر نہیں تسی اس لائق ہی نہیں تھوڑے نال گل ہی کی۔ تو یہ محبت کی ذلت ہے، اور جنہوں نے یہ نصیب ہو جاتی نا انہوں نے پھر یہ حکم کوڑے نہیں لگتے، یہ نمازاں روزے جڑے نا پھر کہہ کے نہیں انہوں نے کروانے پیندے، انہوں نے چین ہی نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے منہ موڑ لیا، ساڈے پلے کی ہے مساکین و اہل الحب حتی قبورہم علیہا تراب الذل بین المقابر۔ اور یہ محبت والوں کا پھر شاعراں دا زندگی بھی انہاں مسکیناں دا پتہ لگتا ہے، انہاں دا چال ٹال ہر شے دسدی ہے، تے انہاں دیاں قبراں بھی دسدیاں بھی ساریاں قبراں تے انہاں دی قبراں تے ذلت دی مٹی پئی ہے۔ ہاں، انہاں دیاں قبراں بھی بولدیاں بے خدا تو ڈرن والے لوگاں دیاں قبراں۔ یہ تیسری محبت ہے، تیسری ذلت ہے۔ پہلی حاجت سی، دوسری اطاعت سی، تیسری محبت، دیوانے ہو گیا محبت۔ اور چوتھی وہ جت تو بغیر چارہ نہیں، اے وہ جڑی گناہ پاروں ملتی۔ ہاں، ذل المعصیت والجناح، کہ جدوں نافرمانی ہو جاندی جو ادھروں نظر آਉਂدا بے ہن بننا کی اللہ تے ناراض ہو گیا، اس میں جڑی ذلت پیدا ہوندی نا، جڑی آدم علیہ السلام سے پیدا ہو گئی، ابلیس سے نہ پیدا ہوئے استکبرا، بڑا بن گیا گناہ کرنے تو بعد رد دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نو پہلے مرتبے حاصل سی، انہوں نے پتہ سی بس اللہ دے محتاج ہیں، اللہ دے فرمان بردار ہیں، اللہ نہ محبت کرنے والے ہیں، مگر جنہ چرے داغ نہیں سی لگا انہاں چر منہ نہیں نکلیا ربنا ظلمنا انفسنا۔ ہن تے قصوروار ہن کہڑے منہ نہ آکھیے بھی تیرے محب اور فرمان بردار سی مجرم دی حیثیت نے چکاتا سر نو بے نافرمان ہو گیا۔ اللہ پاک فرماوندا ہے یہ گل جڑی ہے گناہ تو بغیر اگر یہ پیدا ہو جائے کہ اس انسان نو اپنے مجرم ہونے دا تصور ہوئے تو اللہ دے سامنے نیواں ہو جائے بے کہڑے منہ نہ ہونا اللہ رخ کراں میں تو مجرم ہے، یہ گناہ ہی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ جڑی جان کے نہیں کرنے کر ہو جائے آدم علیہ السلام دی طرح، پھر فوراً وہی سنت اپناؤنی ہے جڑی آدم علیہ السلام دی ہے کہ اللہ اپنے تے ظلم کر بیٹھے ہوں دے تو معاف نہ کرے رحم نہ کرے، ٹھکانا کوئی نہیں۔ اے ذل المعصیت والجناح، گناہ نہ پیدا ہوندی ہے مگر خوش قسمت لوگ ہیں، رستے دو بن گئے بے گناہ تو بعد ابلیس بن جا کر جاؤ لانتی ہو گئے، تے آدم اور حوا بن جاؤ بے ہو گیا ہن آکھو نہیں، داغ لگ گیا اللہ قصوروار اور مجرم ہے، تے عاجزی پیدا ہو جائے تے بیڑا پار ہو گیا۔ انہوں امام ابن قیم فرماؤندے جویں بندے دے سامنے دو سودے آئے، ایدے پائی لکھ دا نقصان ہی ایدے 50 دا نقصان ہے، عقل مندی یہ ہے بے 50 دا نقصان چل لو دوجے تو بچو۔ انہوں نے آدم مفسدتین، اللہ دے سامنے ہن دو صورتاں سی، ایک گناہ نہ ہون دے مگر بندے چکر پیدا ہوئے، ایک یہ اب گناہ ہو لین دے تے عاجزی پیدا ہو جائے، یہ نفع دا سودا۔ فرمایا انسان اتنا کامل بنتا ہے وہ دے چوں غرور اور تکبر مٹ جاندہ، وہ اپنے منہ کاڑے نو ویکھ کے پھر اللہ دے سامنے ہر روندا اور عاجزی کردا تے قطرے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے ارکے انفعال کی۔ شرمندگی نہ جڑا پسینہ آ گیا نا، اللہ آندا انہوں سنبھال کے رکھ لو، قطرے جڑے نے موتیاں تو بھی قیمتی ہے۔ یہ درجہ صرف معصیت نہ پیدا نافرمانی ہو گئی تے عاجزی پیدا ہو گئی۔ یہ اس بندے نو پوچھا جانا جہد کو بندیاں دا بھی کوئی قصور ہو جائے جنہ انہیں جا کے منت ماجرا کرنا، دوجا ملن جاؤ گا آکڑ نہ جاؤ گا چلو برابر دے ہی۔ مجرم جدوں جانا گٹ پٹکا پا کے ہاتھ جوڑ کے وہ جانا عاجزی جو رکھدا دوسرے دی عاجزی نہیں ہوتی۔ اس پاروں قصور وار ہو کے جدوں اللہ دی بارگاہ پیش ہویا، جان کے نہیں کیتا ہو گیا ابلیس دے ورگلاؤنا مگر اکڑیا کوئی نہیں، پھر عاجزی کی۔ اتنے پھر حضرت امام بکر رحمت اللہ علیہ فرماؤں دے آدم علیہ السلام آکھیا اللہ تو پیدا کر دیتا ابلیس نو تے ساڈی نال نال جنوں تو چلا دیتا، طاقت تینوں بڑی بخش دی، مینوں جنت بیٹھے نے ورگلا لیا، ہن مینوں تے میری اولاد نو کو دے جس نہ کچھ بن جائے۔ اللہ پاک فرمایا آدم میں اس تیری محنت دے سلے چ تیری اولاد نو دینا، بے جے کوئی نیکی دا ارادہ کروں گا تو میں اسے وہ نیکی لکھ لوں گا، انہیں کیتی بھی نہیں لکھ لوں گا، تے گناہ دا ارادہ کیتا تو نہیں لکھوں گا، تے جے وہ کر لوں گا گناہ تو صرف ایک لکھوں گا، تے نیکی کر لوں گا جسے پریکٹیکلی تے کم از کم 10 گناہ تے بے شمار جڑا وہ میری مرضی ہے، میں نرخ وضاحتا ریٹ وضاحتا تیری اولاد نو بچاؤن لی، گاؤ نہیں بچنا چاہن گے تو انہاں دی قسم میں تیری محنت مان لی ہے، بے جے تو ڈگ پیا تے تیری اولاد تے رحم کیتا بے برا ارادہ لکھوں گا نہیں، نیک ارادہ اسے بھی نیکی چ لکھ لوں، تے کر لین گے تو ایک ہی لکھوں گا برائی
اللہ کچھ اور رحم فرما. اللہ نے فرمایا پھر رحم یہ ہے اور میں تیری یہ منت مندا کہ جنہ چر جان ہے سنگ چ نہیں آتی میں انہوں کی توبہ قبول کروں گا. اینا وقت دے دوں گا بجے ساری عمر بھی کرتے رہن گے تو حوصلہ کروں گا مگر مرن تو پہلا جان ہنسلی چاؤن تو پہلا معافی منگ لیں. یہ تیری خاطر میں نہیں جے تیرے کو لغزش ہوئی تو عاجزی کیتی ہے تیری ضرورت نم دینا. اور اس تو قرآن پاک پڑھ لو جڑا میں کیا جو گناہ نہ ملتا نا وہ نیکی نہ نہیں ملتا مگر وہ گناہ جس تو بعد آدمی واپس آ جائے توبہ کر جائے. قرآن پاک تسی پڑھو سورہ بقرہ کیوں اللہ پاک فرمائے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے کہ مجرم ہے مگر معافی منگی توبہ کی تھی اللہ اندہ اور نرائے نہیں معاف کر میں ان سے محبت کرتا ہوں میرے پیارے ہے محبوب ہے. یعنی توبہ اللہ تعالیٰ نے ایڈا پیارا عمل ہے کہ قرآن اعلان کیتا کہ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا. اور حدیث پاک کے اندر ہے رسول کریم علیہ السلام فرمایا کسی کا اونٹ ہوئے اتنے وہ پانی ہوئے سارا سامان ہوئے کسی جنگل اجاڑ چ اونٹ جڑا وہ کو گواچ جائے تو وہ سمجھ لے میری ہن موت ہے. اتنے نہ پانی ہے نہ کھانا نہ کوئی آبادی ہے تو یک دم وہ اونٹ وہ سرانے کھڑا ہوئے تو کہنا چاہ چڑھنا ہوں للہ شد فرن بے توبت عبدی. فرمایا بندے نو اپنا گواچا اونٹ لبن تے یہو جہ حالات چنا چاہ نہیں ہوں جنہ رب نو بندے دی توبہ تے خوشی ہوں. اے توبہ دی ذلت ہے اے معافی منگن والے ہاتھ بندا جدوں ایڈا درجہ ہے بھی یہ قصور تو بغیر ملتا نہیں. جنہیں نیکیاں ہی کرنے وہ جویں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر سے کتابی کا قول لکھا کہ سہولت انکسار العاصین احب الی اللہ من سہولت المطیعین. گل بڑی کیا جان کے نہیں کرنے مگر فرمایا نیکاں دا آکڑنا یہ مقابلے گناہگاراں دی عاجزی رب نو زیادہ پیاری. جدوں ہاتھ جوڑدا بے قصور وار انہاں کو نیک عمل ہے میرے پلے کچھ نہیں. انہاں گناہگاراں دی عاجزی نیکاں دے تکبر نالوں رب نو پیاری. ایک تے قرآن نے اعلان کیتا بے میں محبت کردا توبہ کرے. اے توبہ کرو یہ تواڈے باپ بھی سنت ہے جمے نہ رہو. کوئی نہ آکھے بچہ بجے میری بڑی عمر ہے توبہ کرو یہ شیطانی چال ہے. بیٹا تو شیطان دے مگر لگ گیا اپنے پیو دے مگر لگا آدم دے کہ غلطی ہوئی اللہ نے ٹوکیا اسے بھی محنت کر لی. اس تو توبہ دے دروازے اللہ پھر اللہ دا تو محبوب بن جائے گا. فرمایا میرا میں معاف نہیں کرتا توبہ کرنے والے نا پیار کرتا ہے مینوں پیارے لگتے میرے محبوب ہے. اور قرآن مجید جدو تسی سورہ المومن پڑھو اللہ تو بعد پھر کہنا دا درجہ اللہ دے وہ فرشتے جنہوں نے اللہ دا عرش اٹھایا اور وہ گرد ہر وے کھڑے. قرآن نے انہوں دا ذکر کیتا کہ گل سن لا تیری ایڈی شان ہے توبہ کرنے والے دی کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ جنہوں نے عرش اٹھایا اللہ دا اور جڑے وہ ارد گرد فرشتے ہیں یسبحون بحمد ربہم وہ ایک تے ہر وقت اپنے رب دی تسبیح کر دے حمد کر دے سبحان اللہ و بحمد. طواف جاری عرش دا ہر وے چکر لگا رہا ہے ویؤمنون بھی اپنے رب تے ایمان رکھ دے تے نال تواڈے گناہگاراں نہیں لگے. اللہ گناہگار کڈا درجہ پا گیا ادھر رب پیار کردا توبہ دے ویستغفرون للذین آمنوا تے جڑے ایماندار لوگ معافیاں منگن والے انہاں لئی اللہ دے فرشتے بھی لگے اللہ دی تسبیح دے نال وہ اس کم چی لگے ہے کہ اللہ جے تیرے بندے بھول گیا ملائکہ مقربین عرش اٹھاؤن والے وہ انہاں گناہگار انساناں دے حق دعا کر دے ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. اے لکھ لو 24واں پارہ سورہ المومن ایتاں یاد کر کے نا ربنا تو روزانہ اپنی نمازاں دعائیں کرو تاکہ جنہیں آندے نا ختم دعاؤں تے آؤ سب مسئلے حل ہو جانا. کسے ختم دی لوڑ نہیں فرشتیاں دا ختم پڑھو ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما. دعا دی تمہید ہی کری ہے دعائیں کری دی ہے اللہ تیرے کو نہ منگیے جدا علم ہر شے تے حاوی اور جڑا جس دی رحمت ہر شے تو وڈی ہے. دو ہی شیاں چاہیے وہ جاندا بھی ہوئے اس بندے دے حالات کی ہے تے نال رحمت بھی ہوئے مہربانی ہوئے. وسعت کل شیء رحمتا و علما ہر شے تے تیری رحمت چھائی ہے تے ہر شے تیرے علم تے. فاغفر للذین تابوا جنہاں نے توبہ کر لی نا تیرے بندیاں نے اللہ بخش دے انہوں نے واتبعوا سبیلک تے توبہ کرن تو بعد وہ تیرے رستے تے چل پے. اے جے نہ ادھر پھر ابلیس ہے پھر وہ گناہ لے ڈبا تے جے غلطی ہون تو بعد متھے دی کالگ نوں ویکھ کے روئے تے معافی منگی پھر آدم علیہ السلام کی طرح کہ اللہ چن لوں گا محبوب بناؤں گا فرشتے دعا کرن گے
بخش دے جڑے توبہ کر گئے تیرے رستے سے چلے واقع عذاب الجحیم تے دوزخ دے عذاب تو انہوں نے بچائی فرشتیاں نو فکر ہے جنہوں نے عرش اٹھایا ہے ربنا وادخلهم جنات عدن التی وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم ذریتہم لا بڑا دعائیں ہجیاں کو منگ سکدا اللہ دے فرشتے فرمایا انہاں نو بھی داخل کر دے اللہ انہاں جنتاں جتے ہمیشہ رہنا اتھوں نہیں پھر کسی نے نکلنا جڑا تو وعدہ کیتا انہوں نے انہاں دے ماں باپ اور وڈیاں چوں انہاں دیاں بیویاں چوں انہاں دی نسل چوں وہ بھی جنہیں نیک ہون اللہ انہاں دے نال ہی جنت داخل کریں انک انت العزیز الحکیم اساں کی تینوں آکھنا تو خود غالب ہے جو چاہے فیصلے کرے تے تو آپ دانار بہتر ہے وقہم السیئات تے قیامت دے دن کسی قسم دی تکلیف نہ انہوں آئی بچائیں ہر طرح دے عذاب تو ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا جنہاں تے اس دن تو رحم کر دیتا تو انہوں نے تکلیفاں تو بچا لیا بیڑا پار ہو گیا وذالک هو الفوز العظیم ادوں وڈی کامیابی کری اے تین آیتاں فرشتیاں دی قرآن نے آکھیا بکرا چ آکھیا میں محبت کردا توبہ والن یہ کیا کرش عظیم جنا اٹھایا اور گرد فرشتے وہ بخش دی دعا کر دیں تے مڑ کے تسی سورہ الفرقان تے آ جاؤ اے گناہ گار تو سا دجا نہیں پا سکتا انہوں نیکیاں دے انعام جو مرضی ملتے پھر اے اس نہیں ملنا جڑے ہاتھ جوڑ دے جنہیں معافی منگنا نہیں نا بالکل اسلام شاعر نے رندانہ رنگ کیا گل یہ ہوئی جڑی میں سمجھا رہا ہوں مگر الٹا نہیں سمجھنا فرمایا گل سن لا کہ اللہ تعالیٰ نو جنہ گناہ گار بندہ پیارا اینا کوئی دجا نہیں بشرطے کہ وہ غلطی ہون تو بعد مڑ پہ توبہ والا آ جائے معافی منگے بڑی گل ہے فرماؤں دے کہ زاہد جڑے خشک ملا ہوندے دے وچوں پتہ نہیں کنا گناہ گار ظاہر تے اپنا رکھی ہوندے نا ٹیپ ٹاپ لوگ اگلے بڑے ودی ہے اس تو ہر ایک نو ٹوک دے رہنا تیریاں مچھاں نہیں ٹھیک تیرے گٹے تو چادر نہیں دوسرے نو گناہ گار سمجھ کے نفرت کر تو آندے نصیب ماست بہشت اے خدا شناس براؤ اے وڈے اللہ دے ولیہ جا اپنا کام کر جنت ساڈا حصہ جنہاں تو قصوروار تے گناہ گار سمجھنا نا جنت ساڈی ہے تیرے ڈکیاں ڈکی نہیں جانی رب لے جانا سانوں نصیب ماست بہشت اے خدا شناس براؤ کہ مستحق کرامت گناہ گار آنا انعام دے حقداروں ہوندے جڑے پیریں پی جاندے تو اپنی نیکیاں لئی پھر غرور نہ ساڈی یہی بڑی نیکی ویسی مننے ویسی قصور وا سچے دلوں تے چھڈن دی کوشش کرے اللہ پھر کی آندا سورہ الفرقان ایڈے انعام فرمایا اللہ اپنے بندیاں دی تعریف کردا کہ وعد الرحمان یہ ایڈے تین گناہ گنے جنہوں نے رسول کریم علیہ السلام فرمایا یہاں تو بڑا کوئی نہیں اللہ نو پتہ بھی نہ کرنا ہے ڈک بھی سکتا مگر ہون تک دینا بھی یہ منافع بڑا ہے بے انسان کمال ہوئے ذل المعصیت والجناح گناہ دا داغ لگن تو بعد جنی عاجزی پیدا ہوندی عہدہ نہیں ہوندی آکڑ بھج گئی نا تو اللہ فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر میرے بندے میرے نال کسی ہور دی پوجا نہیں کرتے شرک تو بچ دے ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق تے جنہاں جاناں نو اللہ نے قتل کرنا حرام کیتا شریعت دے قانون تو بغیر قتل نہیں کرتے شرک قتل ولا یزنون نہ زنا کرتے تین ہی حضور نے فرمایا اکبر الکبائر ہے سارے تو وڈے تین گناہ ومن یفعل ذلک یلقا اثاما جو یہ کام کروں گا اپنے انجام نو پاؤں گا چھوٹتا نہیں پھر سزا سخت ہے یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا دن قیامت دے ادھر بہت کئی گناہ عذاب ہوگا اور ہمیشہ ذلیل و رسوا ہو کے اتنے رہوں گا اے جو ابلیس والے راہ پہ آدھے گناہ کر کے جمیا رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات سبحان اللہ سبحان اللہ اے گناہ تو سب ملنا سی درجہ ملتا ہوندا اللہ انہوں بڑھا دیندا نہیں ملتا فرمایا ہاں جڑا اپنے باپ دی سنت تے چلیا توبہ کر لی ایمان لایا تے مڑ کے کام کیتے چنگے اینا ہی نہیں میں وہ گناہ معاف کرنے اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات انہیں گناہ کٹ کے اتنے نیکیاں لکھ دیں جنہیں ٹھیر گناہ دے سی انہیاں نیکیاں وکان اللہ غفور الرحیمہ تے حیران نہ آئی میں رب اتنا کتنا کروں گا رب بڑا ہی بخشن ہار سے بڑا مہربان تیرے مرن دی ڈیر ہے باز آ جا چھٹ جا پھر کوئی گل نہیں سمندر دی چک برابر ہون گے ریت دے ذریاں جنہیں آسمان دے تاراں لستو بال حدیث پاک جو میں ذرا بھی سوچ وچار نہیں کرتا بھی سوچ سے لواں بے بخشنا کہ نہیں بس انہیں معافی منگی اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث پاک جنہیں ورد بناؤ فرماؤں دے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ
کہ اسی سید کائنات فخر موجودات حبیب رب العالمین علیہ السلام نو ویکھیا، دیکھے جگہ بیٹھے بیٹھے کئی بڑی گنتی اسی کیتی، بے 100 دے قریب کلمہ کیا، نماز تو بعد بھی آؤں بے 100 واری پڑھنا چاہیے۔ اے عادت بنا لو، رب اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور، رب توب علی، اے اللہ جے ناراض ہو کے منہ موڑ گیا تے دوبارہ میرے الوں منہ کر لا، وغفر تے میرے گناہ بخش دے، رب توب علی وغفر لی انک انت التواب الغفور، تو بڑا ہی مہربانی کرنے والا تے بڑا ہی بخشن ہار۔ اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دے ذریعے اللہ نے اعلان کیتا بھی توبہ کرنے والا میرا محبوب بن جاتا، میرے فرشتے وہ لیے عرش تے دعاواں کر دے تے میں وہ دے گناہ کٹ کے نیکیاں لکھ دے۔ تے جب میں ایک حدیث پاک نو پڑھیا میں کہا سبحان اللہ، اللہ تیری رحمت اور کرم دا کو اندازہ، 2 فرشتے لائے، ایک سجے کھبے، تو نیکیاں لکھ تو گناہ لکھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا فرشتہ قلم چکتا، یہ کھبا فرشتہ قلم چکتا، سجا روک دینا کہ 6 گھنٹے دی انہوں مہلت ہے، 6 گھنٹے تک نہیں لکھنا، شاید خدا دا بندہ رب کو معافی مانگے۔ رب دے اس بیر اور کرم دا کو اندازہ کر سکتا، مالک پہلی غلطی تے پکڑے وہ دا حق بنتا، اگر وہ پہلے اسے بھی سزا دے دے انصاف دی گل، کیوں جرم کیتا وہ مخلوق ہو، مگر کنا حوصلہ کہ پردہ رکھدا پہنا، جی اسے ویلے کوڑ ہو جائے کرے زنا کرنے والے نوں جھوٹ بولنے والی زبان جڑی وہ خراب ہو جائے، لوکاں دی ننگا ہو جائے، مگر عمر گزر جاندی گناہ کردیاں پردہ پوسی، نہیں پتہ لگتا، کول بہن والا نوں نہیں پتہ لگتا بھی ساڈے دوست کی ہے ستار۔ اور حدیث پاک دے اندر آਉਂدا دن قیامت دے نیڑے بلا کے اللہ پاک نے اپنے پردے چ لے جانا، جنہاں دا پیت رکھنا تو انہاں تے رحم کرنا، معافی دے ہی منگنی چاہیے۔ جی اداں ہو جائے پھر گناہ گار بہت کچھ کما گیا، کن بالکل دامن چلا رہنا، کیا گل سن اے بھی گناہ تو کیتا بھی کیتا، بندے نوں بھول گئے ہونے ہیں، مگر جدوں دسنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں یہی نظر آنا بھی ہن اگے پچھے سجے کھبے دوزخ، چھٹنے والا کوئی قصہ نہیں رہا، مینوں دے یاد کوئی نہیں، دفتر نکلا ہے تے پھر اللہ پاک فرمانا ہے سارے میرے علم تے تینوں تد دسے بھی سمجھے نہ پتہ نہیں تے دنیا چ ویکھ لا دا پتہ نہیں کسے بندے نوں لگن دیتا۔ تے اج بھی میں اپنے نبیاں اور فرشتیاں دے سامنے تینوں ذلیل نہیں کرنا چاہتا، انہاں دے سامنے نہیں گل کیتی، تینوں علیحدہ دسیا تے پردہ رہن تا، جا معاف کیتا اور بخشیا گیا تو خوش خوش دوڑدا آؤگا بھی اللہ نے میرے تے رحم کر۔ فرمایا فرشتہ لکھن لگدا تے سجے پاسے والا لکھدا کہندا کہ نہیں اللہ دا حکم ہے کہ قصوروار نوں 6 گھنٹے مہلت دے، جے 6 گھنٹے جنے توبہ کر لی تے لکھن دی لوڑ کوئی، تے جے نہ باز آیا پھر ایک دا ایک لکھ دی۔ اور جس ایک شخص نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام نوں میں تسی امام صاحب فرماؤندے بھی اللہ پردہ رکھدا ہے، یہ دنیا چ رہ گیا اسے نامہ مال، فرمایا پتر یاد رکھ جنہاں دا گناہ خدا نے معاف کر دیتا، فرشتیاں نوں آندا اپنے دفتر چوں کٹ دیو، آزاد جڑے انہوں پڑھا دوں گا، گواہی نہیں دین گے، زبان نوں خاموش کر دوں گا، زمین نوں روک دوں گا، کوئی نہیں بولنا، اے وہی بدنام ذلیل ہونے ہیں جڑے اڑے رہ تے توبہ نہیں کیتی، انہاں دی کم بختی آنی ہے، ورنہ ایک ڈگا تے ڈگن تو بعد وہ پیریں ہی پی گیا نا بہت اچھا ہو گیا، اللہ نے اٹھا لیا اور عرش عظیم تے لے گیا، بڑی گل ہے مگر سنبھل کے رہنا چاہیے۔ جے طول عمل چ مبتلا ہو گیا، رسی کر لی لمبی بے وقت بڑا، پھر ماریا گیا، جڑا اس چال شیطان دی آ گیا نا بڑا بڑا توبہ کر لیں گے، نہیں پتہ ایک گھڑی دا بھی ایک سیکنڈ دا پتہ نہیں، لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاؤنا نہیں، ایتھوں مت مری گئی لمی چادر لے لی تے پیر پسار لے بھی جویں ایتھے ٹکے رہنا، لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاؤنا نہیں، گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جویں جا کے اگاں وکھاونا نہیں، ایتھوں ماریا گیا، جے ہو گیا سی گناہ ڈگ پہ آدم اور حوا کی طرح پیری پی جاتا ربنا ظلمنا انفسنا۔ تو 4 ذلتاں میں بیان کیتیاں ہے تے کلی کلی ایک خطبے دی طالب، مگر میں نچوڑ بیان کیتا۔ ذل الحاجہ پہلا مخلوق دا حاجت مند ہونا کہ بغیر رب دی مرضی تو قائم ہی نہیں رہ سکتے، ایک ذلت دا داغ لگا، دوجا ذل الطاعت فرما برداری دا داغ مومناں تے، ذل المحبہ کہ اگے پھر محبت والے دیوانے رب دے، اگلا ذل المعصیہ قصور ہو گیا ساری عمر سرطان ہی چکیا، پھر اللہ کی بنوں۔ اور اتنے علا ابن زیاد البصری رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب ابن حجر فرماتے بڑے اللہ دے ولی ہوئے، حدیث دے راوی بڑا روندے جی،
ایک دن کہنے لگے گل سن پلے مان صاحب بڑی نصیحت ہے اے خطبے کا نچوڑ ہے لے ینزل احدکم نفسہ اپنے آپ نے نہیں سمجھ لا انہ قد حضر الموت کہ موت دا وقت آ گیا جان اتنے آ گئی ہے فاستقال ربہ نفسہ کہ تو اپنے رب دی محنت کی ہے بھی مینوں کڑی ہور دے دی ایک فرض کر کے گل آکی تو اپنے آپ نے نہیں سمجھا کر بھی موت آ گئی ہے تو محنت کی ہے بھی دیہڑی دے دے تے رب نے اقال آؤ دیہڑی دیتی ہے ہن فل یعمل فی طاعت اللہ منگنی جڑی لئی انہوں اللہ دی اطاعت گزار دے خلاصہ اینا ہی ہے جے پلے بچ گیا بے بونس ہی چل رہا پتہ کوئی نہیں کہڑے ویلے تار کٹھی جائے جڑا وقت ملیا ہے بندہ بن جائے معافی منگلا پھر کوئی گل نہیں بیڑا پار ہو جانا مگر ابلیس لعنتی آندا نہیں بڑا وقت آ جائے خیر میرا کر کرا لا کٹھی توبہ ہو جائے گی کون جانتا کٹھی ہونی کہ نہیں اے واقعہ دورا جا کے بچوں نے بیان کیتا شاید جمعے کے خطبے نہ آیا ہوئے آپ اپنے زمانے دا ولی گناہ نہیں کیتا ابلیس نے اپنے چیلے کٹھے کیتے وہ کہنے لگا اینی میری فوج ہے اے سدھا جنت نوں جان دیا یہ کوئی گمراہ نہیں کر سکا اٹھیا کہ میں کروں گا انہوں شراب دا آکھوں گا انہوں او آکھوں گا انہوں نے آکھا نہیں یہ گلاں نہیں چلنیاں انہیں یہ گناہ کدی سنے ہی نہیں انہیں کدوں مننا ایک اٹھیا انہیں کہا حضور عبادت دے ذریعے گمراہ کروں گا انہوں نے کہا شاباش تو اصل گل لبی ہے وہ عبادت دا شوقین ہے عبادت دے راہ دا بیڑا ڈوب گیا آ گیا انسان دی شکل ولی جڑا سی وہ نفل پڑھ رہا سی انہیں بھی لاگے آگے نفل شروع کر اور انہوں نے نفلوں تو شیطان اینا رویا اینی عادتی کیتی ولی نے آخیا یار نماز تو میں بھی بڑی پڑھتا رہا پر یہ تو بندہ حد ہو گئی ہے انہیں سلام پھیرتا اس نہیں پھیریا شیطان شروع رکھ کافی دیر تو بعد نفلوں تو بعد پھر انہیں جس سے سلام پھیریا نے آخیا بندہ رب دیا میں ساری عمر رب دی بڑی عبادت کیتی ہے پر ایداں دا کدی سواد نہیں آیا جدا تیری عبادت تو کون اس آخیا بندہ خدا دا تو ساری عمر کیتی ہے نیکی اس تو تیرے اندر عجب تے غرور پیدا ہو گیا میرے کو نیک عمل بڑے ہے تو کدی عاجزی کر میں قصوروار آدمی تے بات کیتی ہے توبہ جب میں اپنے گناہ یاد آ میں رونا دیکھو چال عابد نے آخیا بھائی گل تیری انہیں آخیا جنہیں کدی گناہ نہیں کیتا انہیں یار آج دی محنت کدی کرنی اور رسمی طور سے بشک رو بھی پوے ٹھڈوں نہیں رو سکتا کہنے کا پھر میں ہوں کی کرا انہیں آخیا کوئی گناہ کر پھر توبہ کری پھر ویکھی تو نماز کی لذت آؤں کہنے لگا گناہ ہوں کتنا کرا 2 روپیے پلیوں کڈے شیطان نے اے لے فلانے بازار جا شہر سے اتنے اس عورت کو رات گزار کنجریاں دا بازار چلا گیا جا بوا کھڑکایا عورت نکلی انہیں حلیہ ویکھیا انہیں آخیا میاں جی تسی اتنے کیویں انہیں آخیا میں رات گزارنی اللہ جنوں بچاؤنا ہوندا بچا بھی لیندا وہ ہر طرح کوشش کرتا بھی بندہ بچ جائے ڈبنا تو ڈب جائے قصور یہ اپنا جب انہیں آخیا رات گزارنی انہیں آخیا رات تو سارے کو لوگ گزار دے تو یہ پیشہ کرنی پر میاں جی تیرا تھان نہیں میرا حلیہ شکل دس دی ہے بھائی تو کسی مغالطے کا شکار ہو گیا تیرا کم نہیں اس بازار انہیں آخیا نہیں کہنے لگی گل تو سنا پتہ لگے میں تینوں ٹھیک دسیا بھی اتنے آنا تیرا کم نہیں انہیں گل سنائی ایک ایک ولی ملیا بڑا روندا سی انہیں مینوں دسیا کہنے لگی شیطان ولی کوئی نہیں شیطان ہے تینوں دھوکھا دتا اور خدا دیا بندہ گناہ کرن تو بعد مڑنا کوئی سوکھی گل ہے توبہ نصیب ہو جائے بڑی وڈی گل ہے تو اچا درجہ کو مگر کون جانتا بھی نصیب ہونی کہ گاہ تو گاہ ڈبدا گیا وہ لذیذ شاید نظر آئی وہ دل لگ گیا کون موڑوں گا پچھا نو پھر تو ہٹ جا یہ انہیں دھوکھا دتا ہی تینوں موڑ آیا تو اس سے رات اس عورت کی موت ہو گئی تو لوگوں نے آخیا نہیں یہ جنازہ نہیں پڑھنا یہ کفن دفن نہیں کرنا ہے فاشتا وقت دے نبی نو اللہ نے وہی بھیجی بھی وہ غسل کا انتظام تو کر تو خدا دے نبی نے پوچھا بھی یہ کیوں اتنے ڈائے رہا فرمایا میرا ایک بندہ ساری عمر دا جنتی جڑا سے وہ ڈب گیا اس عورت دی نصیب نہ بچیا اس تو میرے پراؤ دوستو توبہ بڑی گل ہے جے نصیب ہو جائے قصہ آدم علیہ السلام میری کہانی نہیں رب نے بیان کیتا بے رستے دو ایک تے ابلیس پہ گیا اکڑ گیا ایک تے تھوڑا باپ پیا ڈگا ضرور ہے مگر ڈگا نہیں رہا پھر پیریں ہی پہ گیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ
اللہ اپنا آپ تباہ کر بیٹھے ہیں، جے ہن نہ بخشیں تے رحم نہ کرے تو ساڈا ٹھکانہ کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرمایا پھر کڈا اچا بن گیا۔ آیت دا ہن صرف ترجمہ کردے ہیں جڑی سورہ طٰہٰ دی میں پڑھی سی۔ اللہ پاک نے آکھیا ایک گل سنو، توبہ ایدا نہ کوئی نہیں، توبہ 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 دے وچ وہی کم شروع رکھو، اینوں توبہ کوئی نہیں آندا، ٹھٹھا نہ میرے نہ کریو، میں اگے نہ زیادہ سزا دوں گا۔ یہ بھی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے جڑا زبان نال کرے توبہ تے روے اس گناہ تے ڈٹیا، کل مستہزئ بربی، انہیں اپنے رب نو مخال کیتا، رب نہ ٹھٹھا کیتا، انہوں ایک چوٹ ماری ہے بلے میں کری بھی جانے یہو جی معافی کوئی نہیں، معافی ہو جڑا پھر بعد آن دا پکا ارادہ ہٹ گیا۔ ایک اللہ نے 4 مرلے دس دے، سورہ سمجھو توبہ دی آیت ہے اور آیت 82 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اے قرآن دے برابر کوئی شے نہیں اللہ نے آسمان تو اتاری، یہ ایسا خزانہ بے دے موتی موکی نہیں سکتے۔ ایک آیت ہی حل کرتا ہے کنہاں نوں میں بخشنا، کوئی نہ اپنے گھر بیٹھا ہی سمجھے بھی نہیں گناہ کیتا تو معافی منگ لی ہے۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میں بہت بخشن ہار، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ، میرے جنہ بخشن والا کوئی نہیں مگر انہوں نے لمن تابا، پہلی شرط ہے بھی اس کام تو باز آ جائے، چھٹ جائے، مڑ کے نہ ادا نہ لے، واہ بنا تو پھر اپنا ایمان اور عقیدہ درست کر لے، واہ میرا صالحاً تے نیک کام پھر پوری زندگی کرے، ثم اہتدیٰ پھر اس ہدایت پہ قائم رہے، مڑ کے نہ تو پرتے۔ اے 4 کام جس کیتے توبہ، ایمان، نیک عمل اور مڑ کے رائے راستے جمے رہنا، لغفار، پھر فکر والی بات کوئی نہیں، جنہیں مرضی لے کے آئیں میری رحمت تیرے گناہ تو بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ پھر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دی بات ٹھیک کیا، گناہ ہے رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ پھر یہی مسئلہ ہے، پھر کوئی نہیں اللہ دی رحمت کے سامنے گناہ مگر پائی جڑے آ رہے ہوں تے ایویں ٹھٹھے دے طور توبہ توبہ کرتے رہو تو پھر اللہ دی پکڑ سخت ہے، پھر کوئی حامی اور مددگار نہیں ملنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ کئی چیزاں آ گئی ہیں۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ایک اعلان سنو، اللہ توفیق دیتے پھر سلسلہ جاری ہو جائے۔ اتوار والے دن 5 تاریخ سے فتاوی آن لائن شروع ہوگا، 29 دن اگے رمضان شریف دے ہویا تھی، انشاءاللہ ہر اتوار عصر تا مغرب ہوگا۔ اسی طرح فری کال کے ذریعے مرد عورتیں سوال خود بھی آئیں، ٹیلی فون بھی کریں۔ فری نمبر 080011777 0800 11770 نمبر ہے، اس نمبر تے جرا جی چاہے کال کر سکے عصر تو مغرب تک انشاءاللہ، صرف اتوار ہو رہا جی۔ توبہ کی اس نوید کے بعد سورہ زلزال کے اس قول خداوندی کی کیا تفہیم ہوگی؟ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ اے کسی دوست نے لکھا توبہ کے بارے جو کچھ تسی سنایا، اس تو بعد جڑا کہ ذرہ برابر نیک عمل کرے انہوں بدلہ ملنا، بالکل ٹھیک ہے، ذرہ برابر انہوں نہیں ملنا جڑے اڑے ہی رہے، کوئی ایڈا پیچیدہ مسئلہ نہیں۔ جڑے اس حالت ہی گئے نا کہ وہ نہیں باز آئے تو رب کو معافی نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے پھر تر جانے ہیں، ذرہ ذرہ جڑا وہ بدلہ انہوں نے مل جانا۔ مگر جڑے بعض آ گئے قرآن چو پڑھیا کولوں نہیں بھی انہوں نے گناہ لکھ کے اللہ نے نیکیاں لکھ دینی ہیں، کٹ گیا۔ اس لیے دونوں شائیں اپنی جاتے بالکل ٹھیک ہے۔ توبہ والوں نے وہ خوشخبری ہے تے نہ توبہ کرنے والے جڑے مصر اور ڈٹے رہن والے انہوں نے فمن یعمل۔ تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 5/12/2004 وقت 9 بجے شروع ہوگا۔ احباب سے شرکت کی اپیل۔ اسلامی ڈائری نیا سال 2005 قاری فقیر اللہ سے حاصل کریں۔ میاں فقیر محمد ندیم باری کی والدہ فوت ہو گئی، مغفرت کے لیے دعا فرمائیں انشاءاللہ۔ نماز تو بعد دعا جڑا جانوا حاجی سلام صاحب دی والدہ بھی اپنے دوست ہے،
انشاءاللہ دعا کرنی مرحومین دی دعا بہت بڑا احسان ہے انہوں نے اپنی عاقبت دی سنوارن لگے اللہ توفیق دی۔ ایک بات جڑی وہ بھی شاید پھر ذہن تو نکل جائے، جمعے تو پہلے اپنے عزیز بچے شفیق نے ایک مینوں اخبار دیتا سی خبریں، وہ انڈیا دے علماء دی مختلف رائے چھپی سی، اتنے اج کرے بحث چل رہی ہے نا پرسنل لا دی کہ جڑا طلاق ہے تین کٹھیاں دے انہوں ایک قرار دیتا جائے یا تین، تو زیادہ علماء حضرات جویں اتنے اڑے اتنے بھی کہیں بھی نہیں تین ہی ہیں بس وہ ہن حلالے تو بغیر چارہ نہیں، کچھ نہیں لکھیا بھی وہ ایک ہی ہے، تو جویں اتنے جھگڑے ہے وہ سارے مگر وہ صرف ایک حدیث کی وضاحت کرنی ہے کیونکہ وہ ہو سکتا مغالطہ پوے، اور اگے کئی عالم ویکھے بھی بیچارے وہ سہارا لیندے ہے کہ ابن ماجہ ذکر روایت ہے جس امام نے بھی عنوان غلطی نہ قائم کرتا بھی ایک جگہ تین طلاقاں دے حضور نے انہوں جائز کیتا، بہت مغالطہ لگ گیا امام ابن ماجہ نے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فاطمہ بنت قیس نو دے خامد نے تین طلاقاں دتیاں فاجازہ رسول اللہ نے جاری کر دیا کہ تین ہو گئی، بہت مغالطہ وڈا ابن ماجہ نو اللہ انہوں نے رحم فرمایا غلطی لگی، فاطمہ بنت قیس دیاں کٹھیاں طلاقاں کوئی نہیں سی، مجلس واحدہ غلطی لگی انہوں نے علیحدہ علیحدہ تین طلاقاں دتیاں سی، اور بڑے عرصیاں بعد ایک طلاق دیتی سی صلح کر لی سی پھر بس دے رہا پھر یہ آخری طلاق سی تیسری، تین کٹھیاں نہیں سی آخری، یہ صحیح مسلم شریف تو پڑھنا چاہیے سی کہ حضرت ابو حفص جڑے سی خامد دے فاطمہ بنت کے سارے دوست شاہد معاویہ صاحب وہ بھی کئی باری کر دیں ابن ماجہ اسی جاننا ہے کہ ابن ماجہ نو غلطی لگ جائے تو دین نہیں بن جاتا، تے روایت جویں ابن ماجہ نے لکھی وہ بالکل جھوٹھی ہے، وہ اسحاق بن عبداللہ ابن ابی فروا کذاب ہے، بالکل وہ روایت لینے کی اجازت نہیں، وہ جھوٹا راوی ہے، جڑی صحیح حدیث ہوئے ہے کہ ابو حفص نے دو طلاقاں پہلاں دے چکا سی، تیسری ایک اس کو صرف رہندی سی آخری، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن نال گیا، یمن چ انہیں تیسری طلاق بھی بھیجتی، فارسلہ الی امراتی فاطمہ بنت قیس بتطلیقۃ بقیت لہا من طلاقہ، کہ وہ تیسری طلاق جڑی وہ باقی رہندی سی وہ طلاق انہیں کری، کٹھیاں کٹھیاں کوئی نہیں سی، زندگی تیسرا چانس ہی انہیں کر دیتا۔ یہ فاطمہ بنت قیس نو جدو اطلاع ملی تو انہیں جا کے وہ وارثاں نوں آکھیا مینوں خرچہ دیو، رہن لئی گھر بھی دیو جب تک میں عدت ہاں، مینوں خرچہ بھی ملنا چاہیے، مکان بھی ملنا چاہیے، انہوں نے آکھیا نہیں، یہو جون نے آکھیا یہ لینے تو لے لا، ہور نہ سی کوئی خرچہ دینا کوئی، انہیں آکھیا جے میرا بنتا ہو تو پورا لاؤں گی، نہ بنتا تو کچھ نہیں، چنانچہ رسول کریم علیہ السلام کو گئیاں، آپ نے آکھیا فاطمہ یہ خرچہ اور مکان دینا اس عورت لی ہے جس لی رجوع دی گنجائش ہوئے، ایک طلاق ہوئی ہے جی جڑا اور واپس لے سکے، جدو قصہ ہی مک گیا تیسری بھی انہیں بھیجتی، ہن تیرا اس کی تعلق رہا، نہ ہن مکان ہے تیرے لی نہ کوئی خرچہ، تو جتھے جا کے مرضی رہے، انہیں پھر آکھیا یا رسول اللہ کتھے میں رواں، آپ نے فرمایا تو فلاں عورت دے کر رہا ہے، پھر آکھیا نہیں اتنے صحابہ بہت کٹھے ہوندے رہے، تو جڑے نابینا صحابی ابن میں مکتوم انہوں دے کر چلی جا، کپڑے کپڑے لا بھی لائیں گی تو انہوں کہڑا نظر آؤں وہ دے کر عزت گزارن دا حکم دیا، اور یہ مسئلہ بھی بعد اختلافی بن گیا، بے حضرت عمر نے اور کئی لوگوں نے آکھیا سی نہیں فاطمہ دی گل من دے، جس عورت نوں تین طلاقاں بھی الگ الگ ہو جانا انہوں بھی خرچہ دینا مکان، وہ بیچاری پٹدی رہی بھی میرا اپنا کیس ہے، رسول اللہ نے خود میرے حق سے نہیں منیا، یہ اپنے تھاں ہی اڑے ہے، اماماں چ کہ امام ابن حنبل ہے جڑا اس فاطمہ رضی اللہ دے نال ہے یا شیعہ لوگ نال ہے، انہیں یار عمر رضی اللہ اسی کی کریے، رسول اللہ نے آپ آکھیا جدوں ہن نہیں وجود ہی کوئی جائے ہن کلا خرچہ تو مکان، مگر یہ لوگ منتے کوئی نہیں، سنی بنے ہیں ویسے اینوں نہیں چھڈنا، رسول اللہ دی گل چھڈ دیں، حالانکہ واضح حدیث ہے آپ نے کیا فاطمہ یا وہ حاملہ ہوئے تو پھر خرچہ ملے گا، تے جے تیسری طلاق ہے جس تو بعد مراجعت ہی کوئی نہیں، وہ واپسی نہیں لے سکتا، ہن کلا تیرا مکان خرچہ، تو صحیح حدیث پاک دے مطابق مسئلہ جڑا ہے وہ میں تھوڑی خدمت عرض کرتا کہ وہ تیسری طلاق باقی سی جڑی انہیں زندگی بھیجی، کٹھیاں کٹھیاں کوئی، کٹھی کا جہاں ذکر ہے کذاب راوی ہے، چلو یہ صرف اس رسالے صرف اینی گل سی سمجھ، باقی قول ہی ہے کہ فلانا آندا فلانا آندا، قول شول کوئی گل نہیں، دین وہ جڑا اللہ اور دے رسول نے دسیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔